شروع اللہ کے نام سے جو ہر آن نئی شان کے ساتھ مہربان ہے. مست ایف ایم 103 کے لاہور اسٹوڈیو سے اپنے تمام سننے والوں کو وہ جہاں جہاں سن رہے ہیں ہماری آواز، آپ کے ساتھ ہیں وصال اور محمد محسن نواز، اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم. تمام کرسچن کمیونٹی کو میری طرف سے ہیپی ایسٹر. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور مزے کریں. 27 مارچ 2016 آن پہنچا، اور جناب اپنے تمام ہی سننے والے جو پاکستان یا پاکستان سے باہر سن رہے ہیں ان کو شو پر استقبال دیتے ہیں، اور اپنے کرسچن فرینڈز کے لیے مست ایف ایم 103 ہیپی ایسٹر کا میسج دے رہا ہے. آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، آپ کا یہ دن، آنے والے سارے دن بہت اچھے گزریں. اب سے لے کے دوپہر کے 2 بجے تک آج کے بہت ہی امپورٹنٹ شو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم رہیں گے، محسن اور وصال. اور جناب آج ایک ایسے ٹاپک کو بھی ہم ڈسکسیبل بنانے جا رہے ہیں جس کو آن ایئر ڈسکس کرنا تو بہت دور کی بات، آف ایئر بھی لوگ ڈسکس کرتے ہوئے کتراتے گھبراتے ہیں. آج ہم اس موضوع پر کریں گے بات، اور شو پر آپ کی شرکت ہمارے ساتھ رہے گی 6278 نمبر پر. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ایسا کون سا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو جناب اس سے پردہ اٹھے گا تھوڑی ہی دیر میں، اور شو کا آغاز کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا گیت آپ کی سماعتوں کی نظر. ملتان فیصلہ آباد 103 FM. وصال آپ کا کیا حال؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور ایک ہفتے بعد آپ نے حال پوچھا اور میں بھی آپ کا پوچھنا چاہوں گی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کا پورا ویک کیسا گزرا؟ بہت اچھا گزرا الحمدللہ. اور ہمارے سننے والوں میں جن کے ہاں کوئی ایسا پرابلم ہے، کسی کا کوئی ہیلتھ کا ایشو یا کچھ اور ایسا پرابلم، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب عظیم انہیں صحت دے. ہماری کولیگ ہنا اور بلاول ان کے فادر بیمار ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا یابی عطا فرمائے. بہت ہی اہم شخصیت ہیں وہ معاشرے کی، ان کا کنٹریبیوشن، ان کا کام بہت زیادہ. ادیب جاویدانی صاحب، تو ان کے لیے بہت سی صحت کی دعائیں. آج ہم اپنے اس شو پر ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس پر عام طور پہ لوگ بات کرتے ہوئے بہت ہچکچاتے ہیں، کتراتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کو کہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہوتا. انسانوں کی تاریخ کی صدیاں بتاتی ہیں کہ صدیوں انسان ان سے متاثر ہوتا رہتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس پر بات نہیں ہوتی، اور پھر کسی ایک موقع پر اس بارے میں اویئرنیس کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن تب تک بہت ساری قیمتی جانوں کا، بہت سارے قیمتی انسانوں کا بہت ڈھیر سارا نقصان ہو چکا ہوتا ہے. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے سیکشل ابیوز. سیکشل ابیوز کی ڈیفینیشن ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ کہ وداؤٹ اینی کنسرن، اگر کسی کے ساتھ اس کا کانسینٹ نہ ہو، اس کے ساتھ فزیکل، ایموشنل یا پھر کوئی بھی ایسا تعلق جس میں کہ ابیوزو ہو جائیں آپ. خاص طور پہ سیکشل ابیوز میں تو ظاہر ہے کہ پھر فزیکل کانٹیکٹ کی ہم بات کریں گے. تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں، مثلا اس کے معاشرتی پہلو بھی ہیں، اس کے اسلامی پہلو بھی ہیں، اس کے اخلاقی پہلو بھی ہیں. تو ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے اگر کوئی فعل ناپسندیدہ ہو اور وہ فزیکل کانٹیکٹ کے زمرے میں کسی کے کانسینٹ کے بغیر ہو، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میل ٹو فیمیل، فیمیل ٹو میل، یا پھر بچوں کے ساتھ. مختلف حوالوں سے اس کی جو جہاں جہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے کہ یہ ڈسکسیبل کیوں نہیں ہے، اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں، کس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی برائی معاشرے میں موجود بھی ہے،
اور اس پر ابھی تک بات بھی نہیں ہوتی. مصحف 103 کو آج یہ کریڈٹ حاصل ہو رہا ہے کہ ہم اس بارے میں ایک تفصیلی شو کرنے جا رہے ہیں, اور اس شو پر ہمارے ساتھ شامل ہیں سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور کی کلینکل سائیکالوجسٹ آسما سعید خان, جو کہ اس بارے میں بہت زبردست طریقے سے کام بھی کر رہی ہیں اور اویئرنیس بھی پھیلا رہی ہیں فیس بک پر, سوشل میڈیا پر. اور ان کا جناب تعارف یہ بھی ہے کہ یہ خود صاحب کتاب بھی ہیں. انہوں نے اپنی شاعری اور نثر پاروں پر مشتمل ایک کتاب اللہ محبت ہے بھی لکھی. تو ان کے ساتھ آج ہماری بات رہے گی. السلام علیکم آسما. وعلیکم السلام. کیا حال آپ کا, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور سب سے بڑی تو تعجب کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف میں نے یہ بات کہی کہ سیکشل ابیوز کے بارے میں لوگ بات ہی نہیں کرتے, شرماتے ہیں, جھجکتے ہیں, اور سیکس کا لفظ استعمال ہوتے ہی یہ لگنے لگتا ہے کہ جیسے کوئی رانگ ٹاپک جو ہے وہ چھڑ گیا ہے, جیسے اس کے ساتھ کچھ ایسے ایموشنز کی اب بات ہونے لگی ہے جس کو کہ معاشرہ یا لوگ پسند نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے, اور شرمانے بھی لگتے ہیں, جھجکنے بھی لگتے ہیں. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی گھر میں اس گھر کے سارے افراد, بہن بھائی, ماں باپ اکٹھے بیٹھے ہوں اور سیکشل ابیوز کے ٹاپک پر کچھ بات ہو. اور موسی صاحب اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر ٹی وی پہ کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے تو اکثر بچوں کی موجودگی میں یا سب اکٹھے بیٹھے تو چینل چینج کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ خبر کی تفصیل نہ بتائی جائے گی اور وہ پھر ڈسکس ہوگی اور پھر سب بیٹھے ہوئے تو کیسے سنی جائے گی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. کیا ڈیفینیشن اس کی جو ہے سیکشل ابیوز کی آسما سعید خان, وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کی ڈیفینیشن کیسے دیں گی؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سیکشل ابیوز یہی ہے کہ وداؤٹ اینی کنسینٹ کوئی بھی سیکشل انڈیزائر ایکشن جو ہے وہ پرفارم کیا جائے کسی کے ساتھ. بچوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے, فیمیلز کے ساتھ بھی, ایون میلز کے ساتھ بھی. صحیح. اور اس میں جو ایک انسان, یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک فزیکل ایکشن کیا جا رہا ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سیکشل ٹیکسٹ کریں, سیکشلی ہراس کریں, یا آپ ایکسیڈنٹلی اس کو کچھ پورن جو ڈیٹا ہے وہ دکھا دیں سو دیٹ دا پرسن فیل ہراسڈ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو باؤنڈریز ہیں ود آؤٹ ٹیلنگ دے آر انسٹلڈ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچے کو جب بنایا ہوا ہے, ماں نہیں کہتی کہ میں ہنس رہی ہوں تم ہنسو, ماں اسمائل دیتی ہے تو بچہ اسمائلز بیک. اگر ماں کوئی فون لک دیکھتے ہے تو بچہ بھی اپسیٹ لک دیتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی اس طرح کی باؤنڈریز لائک سیکشل باؤنڈری کو آپ وائلیٹ کر رہے ہو, تو اب ایک کلائنٹ میرے پاس تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ 6 ماہ کی عمر میں ابیوز ہوا. اب اگر میں کسی کو بتاتی ہوں تو اٹس ویری ہارڈ فار دیم ٹو بلیو, بٹ اٹس ٹرو بیکاز ان کو لگتا ہے, وہ مجھے بتاتی ہیں کہ اٹس لائک فوٹوگرافک میموری دیٹس انسٹل ان ہر مائنڈ. ٹوڈے شی از ڈیورسڈ ٹوڈے, بٹ یس وہ اپنے بچوں کو پال رہی ہیں ماشاء اللہ خود سے. لیکن جب آپ کسی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو اس کی پوری لائف ڈیمیج ہو جاتی ہے. لیکن یہیں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے. تو کیا ان کی ڈائیورس کی کوئی اور ریزن, یا وہ خود مینٹلی اتنی اپسیٹ رہی پورا پیریڈ؟ وی کی ناٹ آئسولیٹ دیٹ اٹس اونلی ہیپن بیکاز آف سیکشل ابیوز. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ دیکھیں کوئی بھی لڑکی یا لڑکا اس تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کی اپنے بارے میں ایک کچھ ڈسٹارٹیڈ سا سیلف امیج ہو جاتا ہے. پیپل سفر فرام لیک آف سیلف اسٹیم, رائٹ. ان کا ایک سیلف امیج جو ہوتا ہے وہ بہت پینفل ہو جاتا ہے. ان کو لگتا ہے دے آر ناٹ پیور. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بچی لڑکی مجھ سے بات کر رہی تھی. شی واز آئی تھنک 16 years old, اور شی واز ابیوزڈ. مگر جب وہ مجھ سے بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ آئی ایم ناٹ پیور, آئی ایم نو مور پیور. سو میں نے کہا وائی ڈو یو تھنک سو؟ تو انہوں نے کہا کہ بیکاز میں کسی کو نہیں بتا سکتی کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. میں نے کہا آپ کی انٹینشن نہیں تھی. کیونکہ جب کسی کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوتا ہے تو اسپرچولی دیٹ پرسن فیلز اے لاٹ آف ٹراما. اس کو لگتا ہے ایز اف اللہ ہیز ریجیکٹڈ دیٹ پرسن. ہم سب کے اندر, اب جیسے اگر آپ دیکھیں کہ خطبۃ الحجۃ الوداع کے بارے میں, ہم خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بہت کلیئر ورڈز میں فرما دیا کہ تم سب کی جان, مال, عزت, آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے. مینز اس کی حرمت
جو ہے وہ مسٹ ہے. اب اگر آپ کسی کے ساتھ بھی ابیوز کر دیتے ہیں تو آپ وہ باؤنڈری کراس کر رہے ہیں. ایک بچے کو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کی شخصیت پہ بنا بتائے ایک ایسا گہرا نقش, ایک ایسا گہرا ٹراما رہ جانے والا ہے جس کا اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے, وہ ایکسپلین نہیں کر پاتا. اور یہ جو چیز آپ نے خاص طور پہ کہی کہ آئی ایم ناٹ پیور, اس لڑکی نے کہا, ہوتا یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتا ہے, اور مجرم دوسری طرف اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھ رہا ہوتا. ہاں, کیونکہ جو نہیں سمجھ رہا ہوتا وہ تو ایک بہت لانگ سٹوری ہے. عموماً دوز پیپل ہیو بین سفرڈ دیم سیلفس. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو سیکشل ابیوسرز ہوتے ہیں وہ خود اس سیکشل ابیوز سے گزرے ہوتے ہیں. اچھا, لیکن ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا تمہارے ساتھ ہوا تو تم بھی کر لو. یہ کوئی آنسر نہیں ہے, مگر ہم ایک انالیسس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اگر آپ کہیں ہسٹری میں جائیں گے, ضروری نہیں ہے لیکن کافی پرسنٹیج ہوگی اس کی. بالکل, بہت زیادہ پرسنٹیج ہوتی ہے. سو جو آپ کا کوشچن تھا وہ یہی تھا کہ ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. پیپل آفن ڈونٹ رپورٹ اس وجہ سے کہ کوئی مانے گا نہیں. آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دا اسٹوریز آف کلائنٹس, ڈفرنٹ کلائنٹس. جیسے ایک لڑکی آئی تھی, انہوں نے بتایا کہ ان کو کوئی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہی 9 منتھ سے سیکشلی ابیوز یا ہراس, بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کچھ ڈپارٹمنٹس میں جو سینئرز ہوتے ہیں, بہت سے ڈپارٹمنٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس کے بارے میں علم میں آیا کہ وہ چھوٹے جو جونیئرز ہوتے ہیں ان سے کام نہیں بتاتے جب تک کہ کوئی ریلیشن نہیں بنا لے ان سے. ایسا بھی بلیک میل کیا جاتا ہے. Do you mean in terms of sexually or جی بالکل, emotionally? جی دونوں طرح سے. ہاں, ہمارے یہاں بہت چیز کامن ہو گئی ہے. سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو ایک ہوتا ہے پرپیٹریٹر ہوتا ہے وہ تھریٹ اسی پوائنٹ پہ کرتا ہے کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی یا بتاؤ گے. اور اگر وہ بندہ بتانے کی, بچی یا بچہ بتانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے اندر جو پہلا فیئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی میری بات کو نہیں مانے گا, اور مجھے رانگ سمجھا جائے گا, مجھے رانگ سمجھا. ان فیکٹ اٹس ہیپننگ. The most painful part where I thought to talk about it, it's the thing کہ society is not aware how to handle this pain that has been going on since ages. ہمارے ہاں بچیاں سوسائڈ کر رہی ہیں, وہ اس طرح کے ریلیشن شپس میں جا رہی ہیں, ریلیشن شپ ایڈکشن میں چلی جاتی ہیں, بیکاز they want to fill the void. ایک بار جب آپ کی کوئی ولنریبلٹی سرفیس پہ آ جاتی ہے اینڈ یو ڈونٹ نو بیکاز یو ڈونٹ ہیو انف انفارمیشن, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ بہت ولنریبل ہو جاتے ہیں. آپ کسی ایک بوائے فرینڈ کو ایک اسٹوری بتا رہے ہو, اگلا بوائے فرینڈ آپ کو اس پہ ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے اس پوائنٹ تک لے جاتا ہے کہ شی از ریڈی. Yes, but I cannot blame the boy only because it's chemistry of a problem for disorder جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. We are not here to blame anyone. We are here to talk about the problems and issues. ایسی جو لوگ ہوتے ہیں, ایسی جو خواتین ہوتی ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ ان کا بلیف دوسرے ریلیشنز پہ سے بھی کم ہو جاتا ہے نا. مطلب گھر میں جو میل پرسنس ہوتے ہیں ان سے بھی وہ اوائڈ کرنے لگتی ہیں, ان پہ بھی بلیو نہیں رہتا. ایسا ہے. اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر گھر میں ہی وہ باپ ہو یا وہ بھائی ہو تو پھر اس لڑکی پہ کیا گزرے گی. یعنی یہ پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اسی معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں ہم اخلاقی ویلیوز کی اور بہت زیادہ پرچار کرتے ہیں, اسلامی شعور اور طرز زندگی کی. یہ اسی پاکستان کی بات ہے کہ یہاں بہت سارے گھر ایسے ہیں. آسمہ سعید, کیا اندازہ ہے کہ تقریباً کیا پرسنٹیج ہوگی اس طرح کے واقعات کی گھروں میں؟ انٹینسٹی وائز دیکھا جائے تو ابھی تک اس پہ ایز سچ کوئی ریسرچز نہیں ہوئی ہیں, لیکن اگر ہم لو انٹینسٹی میں دیکھیں تو میرا خیال ہے ہر تیسرے گھر میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. وہ کاری بھی ہے, وہ میٹ بھی ہے, وہ ڈرائیور بھی ہے, ایون ٹو این ایکسٹینٹ وہ بھائی یا باپ بھی ہے. تو آج ہم سیکشل ابیوز پر بات کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سننے والے جو کہ اس وقت ریڈیو سے نزدیک ہماری آواز سن رہے ہیں اس بہت ہی سینسٹیو سے ٹاپک پر, کیونکہ اس کو سینسٹیو سمجھا جاتا ہے اور ڈسکسیبل نہیں بنایا جاتا, تو آج اس پر بات کرنے کا موقع ہمارے سننے والوں کو بھی مل رہا ہے. آپ اپنے الفاظ, اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں 6278 نمبر پر. ٹیکسٹ میسج میں لکھیے گا LHR اسپیس اپنا نام دیجیے گا اور سینڈ کر دیجیے گا کوئی کوشچن جو کہ آپ پوچھنا چاہیں. ایون آپ اپنا نام اگر مینشن نہیں کرنا چاہتے تو بھی ہم آپ کے میسیجز ضرور آن ایئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب آپ کے واٹس ایپ پر وائس میسیجز کے تھرو بھی
پاکستان اور پاکستان کے باہر میرے جو سننے والے سن رہے ہیں وہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اپنے وائس میسیجز لیس دین 1 منٹ کا ایک آڈیو کلپ، جس پر جو آپ نے سینڈ کرنا ہے ہمیں 0300-741-3639 نمبر پر. جسے زندگی ڈھونڈ رہی ہے، کیا یہ وہ مقام میرا ہے؟ یہاں چین سے بس رک جاؤں، کیوں دل یہ مجھے کہتا ہے؟ جذبات نئے سے ملے ہیں، جانے کیا اثر یہ ہوا ہے؟ ایک آس ملی پھر مجھ کو جو قبول کسی نے کیا ہے. کسی شاعر کی غزل جو دے روح کو سکون کے پل، کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر. نئے موسم کی سحر یا سرد میں دوپہر، کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر. مصطفی 103 کے لاہور اسٹوڈیو سے جناب آج ایک بڑے ہی سینسٹیو ٹاپک پر ہماری بات ہو رہی ہے. مصباح مغل ہمیں میسج کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آج کا آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. آئی لائک دس ٹاپک. تھینک یو سو مچ مصباح مغل. عظما طارق میسج کہہ رہی ہیں کہ آج کا آپ کا جو شو ہے یہ بہت ڈفرینٹ اور اچھا ہے اور اس ٹاپک پر لوگ بات کرنے سے گھبراتے ہیں. جی عظما ایسا ہی ہے. اور جناب اس کے علاوہ فاطمہ مریم کہہ رہی ہیں کہ شو از گوئنگ ویل. بہت شکریہ فاطمہ آپ کا. ارم سویٹی ہمیں میسج کریے وہ کہتی کہ موسیٰ صاحب آج میں آپ کا شو نہیں سن سکتی. آئی مس یو شو، آئی مس یو یور وائس، آئی مس یو، بٹ میں پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں. اچھا بہت شکریہ ارم آپ کا. انم رحمان میسج کر رہی ہیں اور یہ چونکہ مجھ سے ٹیلی فون پر بھی بات کر چکی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ آپ کی آواز مائک پر ڈفرینٹ ہے. اب ڈفرینٹ میں یعنی یہ اچھی یا غیر اچھے کا انہوں نے نہیں بتایا اور کہہ رہی ہیں کہ ماریا کی آواز یہ سوالیہ نشان ہے. ہاں یہ وصال کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی آواز بہت پیاری ہے. تو وصال آپ ان کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ جی میرا دھیان ایکچولی آسما کی طرف تھا. جی بہت شکریہ آپ کا. تو آسما سعید خان سے ہماری آج بات چیت چل رہی ہے جو کہ سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور سے کلینکل سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے آج سیکشل ابیوز پر اویئرنیس دے رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ کس طرح بلکہ یہ جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہاں پہنچے تھے آسما؟ ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی جب آف ایئر بات کر رہے تھے کہ ویسٹ میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ تو سیکس از ناٹ مور اٹس ناٹ انڈسکسیبل نہیں ہے. ان کا تو ریلیجن میں بھی اتنا وہ زیادہ نہیں سختی کچھ بھی. یہ تو خیر ایسا نہیں ہے. مثال اصل میں تو یہ ہے کہ ریلیجن کا تو ایک اسپیکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے لیکن مطلب وہ ایک آزاد معاشرہ ہے. ہاں لیکن وہاں پر بہت زیادہ سیکشل ابیوز کے کیسز جو ہیں رپورٹ کیے جاتے ہیں. ناؤ آئی وڈ ایمفسائز دا ورڈ رپورٹ. یہاں پر بھی ہو رہے ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہوتے. لیکن وہاں پہ آف کورس وائلنس آتا ہے. تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسا کیوں، اگر وہاں پہ اتنا زیادہ ایک معاشرہ کی کوئی وہ پابندی نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، تو پھر کیوں اتنا زیادہ کیسز وہاں پہ ہوتے ہیں. تو وہیں پر بات آ کے رکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو باؤنڈریز کو انسٹل کر کے رکھا ہے وہ بہت سیکرڈ ہیں. سو جیسے کہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ سیکرڈ ہے، ایسے ہی ایون آپ کی جو سیکشل باؤنڈریز ہیں دے آر آلسو سیکرڈ. نو ون ہیز رائٹ ٹو وائلیٹ دیٹ. اور اس کا وہی گریف اور وہی پین ہوگی کسی ویسٹ کی لڑکے یا لڑکی کو، اور اس کی وہی پین یا گریف ہوگا جو کہ یہاں پہ ہوگا. لیکن قانون سازی آسما مختلف ہے نا. یعنی وہاں کی کسی ایسی کیس رپورٹنگ پر فوری طور پہ قانونی مدد کا مل جانا
یہ ایک تو بہت اہم ہے. دوسرا اس بارے میں اویئرنیس کتنا ہونا کہ اس کو لوگ وربلائز کر سکتے ہیں. یہاں وربلائز کر نہیں سکتے. یہ بھی سکتے ہوتا ہے نا, یہاں اگر رپورٹ ہو جائے تو وہ اتنا ایشوز ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, وہ فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, وہ لڑکی اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. نہیں, یہاں تو رپورٹر ہمیشہ کے لیے ایک لیبل لگ جاتا ہے. یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں اس کی اپنی مرضی نہیں تھی. ایکچولی یہ ہے کہ یہاں تو رپورٹر کو اپنے حوالے سے جب وہ کہیں رپورٹ کرتا ہے تو اپنی عزت داؤ پہ لگانے والی بات ہے. مثال کے طور پہ کیا ایسا نہیں ہوتا, ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ اگر رپورٹ بھی ہوتا ہے کسی گاؤں دیہات یا کسی شہر میں, تو اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ اگین اینڈ اگین اور اس کا نام ٹیلی کاسٹ ہونا, تو لوگ سوالیہ انداز سے اس کی طرف نظریں اٹھانے لگتے ہیں اور اس کا اس معاشرے میں باعزت طریقے سے زندگی گزارنا, آگے بڑھنا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کے کردار کی خرابی ہے. بالکل. سوشل, میرا خیال ہے وہ دن دور نہیں ہے جب سوشل میڈیا ابیوزنگ پہ بھی کوئی کام شروع ہو جائے گا, جہاں پہ آپ کسی کو عزت فراہم کرنے کی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہیں پہ وہی لوگ اس کو ابیوز کرنے لگے صرف اور صرف ایک نیوز بنانے کے لیے, جہاں پہ آپ کسی کی عزت کے خیال نہیں کر رہے, اور یہی سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ پیپل فیل افریڈ آف رپورٹنگ. ان کو ڈر لگتا ہے. ابھی جیسے ایک کلائنٹ ہے, اس کا ہم جب کیس ہم پروفیشنل میٹنگ میں بھی آئی واز ڈسکسنگ ود مائی کلیگس اینڈ ادر تو ان کا ایک کوشچن مجھے بہت ویئرڈ لگا. دے آسکڈ, اوکے, ڈڈ شی ہیز اینی کائنڈ آف بایولوجیکل orgasm اباؤٹ دیٹ. اس کے ساتھ ریپیٹڈلی کچھ لوگ ابیوز کر رہے تھے, اس نے اپنی ماں کو وہ نہیں بتا سکی تھی, صرف 16 سال کی بچی تھی وہ. اور آئی فیلٹ ویری اسٹانشڈ ایٹ دا کوشچن اینڈ آئی ہیڈ ٹو انٹروین. آئی سیڈ کہ لک, بایولوجیکل کوئی لڑکی گینگ ریپ کے بعد پریگننٹ بھی ہو سکتی ہے. شی کین ناٹ اوائڈ اٹ. Just like it, if biologically she is going through any kind of orgasm, that is going to be a totally biological phenomenon. We cannot quantify so that we can say کہ اس میں اس کی مرضی شامل تھی. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک طرف یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح سے آج کل فونس پہ فرینڈ شپس اور انٹرنیٹ پہ فرینڈ شپس وغیرہ بہت زیادہ کامن ہے, ایون کالجز اینڈ یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی. وہاں پہ کیا وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ میل اینڈ فیمیل انٹر انٹو اے فرینڈ شپ اینڈ دے تھنک لائک دے آر گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ. ان کا فرسٹ جو ڈریم ہوتا ہے ریلیشن شپ میں وہ اسٹارٹ میرج سے ہوتا ہے. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کو چند مصرے سناتا ہوں ایک گیت کے. ہاں یہ رسمیں یہ قسمیں سبھی توڑ کے, تو چلی آ چنر پیار کی اوڑھ کے, یا چلا جاؤں گا میں یہ جگ چھوڑ کے. اب یہ جو ہے یہ ایموشنل ابیوز نہیں ہے کیا کسی کو اکسانا؟ تمام موسیقی, شاعری, ڈائلاگس, سٹوریز جہاں آپ کسی کے ایموشنز کو ابھارتے ہیں اپنی کسی منشا, مرضی, خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا اس کی مرضی کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کے لیے, کیا وہ ایموشنل ابیوز کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ میں اس کو ایز سچ ہاں یا نہ میں نہیں جواب دے سکتی. بہت سے ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں پیچھے. ہم کام ہی کیپیسٹی, ایموشنل کیپیسٹی بلڈنگ پہ کر رہے ہیں کہ ایون اگر آپ کو کوئی پرووک بھی کر رہا ہے تو یو ہیو دا رائٹ, you should have that internal boundary to react or not to act. That is your choice. ہم جب اس طرح کی یہ کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپس میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ پرابلم وہیں پہ آ جاتی ہے. ہم ایڈکٹیو ریلیشن شپس کو لو سمجھتے ہیں اور ہماری دراصل وہ ریلیشن شپ کچھ اس کی کیمسٹری کچھ اور ہوتی ہے. لو از اے ویری ڈفرینٹ تھنگ. کیا ڈیفینیشن آپ لو کی دیتے ہیں؟ وہ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں نا کہ جب وہ اس کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں تو وہ اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں. سو مجھے خود نہیں پتا کہ کیا ہے یہ محبت وغیرہ, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے اب یہ پتا چل رہا ہے کہ محبت کیا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ جاننا ہمارے لیے آج کل زیادہ ضروری ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ہم لوگ انا کو محبت سمجھ رہے ہیں, ہم اپنے حصول کی خواہش کو محبت سمجھ رہے ہیں. اگر نہ ملے تو مر جاؤ, نہ ملے تو مار دو. نفس کی تسکین کو ہم اس کو محبت سمجھ رہے ہیں. اب جس طرح سے جو ایک ریزن سیکشل ابیوز کا یہ بھی ہے کہ کوئی ظالمانہ طریقے سے ابیوز کرے. ایک آج کل یہ بھی بہت کامن ہو رہا ہے کہ ان نیم آف میرج, ان نیم آف ویڈنگ دے ایکسپیریمنٹ, اور مے بی لڑکی کی ایموشنل فیلنگز ہوتی ہیں بٹ دا گائی یو کین ناٹ اسٹاپ ہم ایٹ اینی سیکشل لیول. ان کی ایک اپنی ڈفرینٹ ورلڈ ہوتی ہے. تو اب ایک لڑکی نے خود اپنے آپ کو ایک ولنریبل ایریا میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیا جب اس کے ساتھ ایسا کچھ انفارچونیٹلی ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دم سے آئی اوپننگ ایکسپیرینس ایٹ ٹائمس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا.
اب جب وہ وہاں سے واپس آتی ہے تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اب ضائع ہو چکی ہے. صحیح. اب وہ کسی اور کے قابل نہیں رہی. صحیح. اب یو نیور نو وہ جو بھی وہ لڑکے کی ہسٹری یا اسٹوری ہے اس سے بھی شاید غلطی ہو گئی یا اس سے بھی اس نے انٹینشنلی کیا یا جو بھی کیا. اب یہاں پہ اس لڑکی کو سنبھلنا اور سنبھالنا ایک الگ ٹاسک ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈپینڈ کر رہی ہے. فار ایگزامپل ٹھیک, اب لڑکیوں جو اس طرح کی کیسز ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اب اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. حالانکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ وہ رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, وہ ریپینٹ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مگر اگین جہاں پہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں اب تو تم یو آر ناٹ امنگس دا فارگیورز. تو یہاں پہ ان کی وہ واپس جو ایک اسپرچل جو ان کا الائنمنٹ لے کر آنا ہے, دیٹ از دا ٹاسک. اچھا, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. یعنی دیٹ از دا ٹاسک کہ ان کو اسپرچولی واپس کنیکشن میں لے کے آنا. اور وہ جو ایک فیلنگ میں, اچھا یہ جو ریجیکشن کی یہ بھی فیلنگ ہو جاتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے چلے ایک اور اٹیمپٹ ہو گئی ہے تو کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے, ہمارے پاس یہ ایک ذریعہ ہے. استغفر اللہ. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے اور تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو کچھ ہم نفس پہ اپنے خود بھی ظلم کرتے ہیں, اور ہم یہ تو نفس کا ظلم ہے نا, جہاں ہم اللہ کی رحمت کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ان کے پیغام پہ عمل کرنے کے بجائے ان کے نام پہ کاٹ مارنے کو محبت کہتے ہیں. بالکل صحیح. آسما سعید خان سے ہماری بات چل رہی ہے اور آج کا ٹاپک سیکشل ابیوز, جس کے مختلف ایریاز پر ہم بات کرتے ہوئے آپ کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ اپنے خیالات ہم تک ضرور پہنچائیے. 6278 نمبر ہے جس پر آپ کے میسیجز ہم تک پہنچ رہے ہیں. ٹیکسٹ میسج میں LHR اسپیس اپنا نام اور میسج لکھ کے آپ سینڈ کریں گے, اور آپ کا وائس میسج لیس دین 1 منٹ کا آڈیو کلپ وائس کلپ ہمیں مل سکتا ہے 0300-741-3639. میں دیکھتا ہوں کہ میرے سننے والے اس ٹاپک پر بات کرنے میں کتنے بہادر ہیں. مسف انوتھی کے لاہور اسٹوڈیو سے محسن نواز اور وصال کے ساتھ آپ شور سن رہے ہیں, ایم فار محسن, وی فار وصال. اور آج ہم نے ایک ایسے ٹاپک پر بات کی ہے اب تک جس میں کہ بات کرنا, ڈسکس کرنا برا سمجھا جاتا ہے یا کم از کم معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا, اور جہاں بھی 2-3 لوگ موجود ہوتے ہیں اور اگر سیکشل ابیوز پر وہ بات کرتے ہیں تو اس کو ایک ممنوع ٹاپک کے طور پہ سمجھتے ہوئے اس کو روکا جاتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے, آسما سعید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسما, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنے میں ڈیفیکلٹی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ نیوٹرل نہیں ہو پاتا, وہ اس میں مزہ تلاش کرنے لگتا ہے, اور یہ جو کہانی ہم لوگ جو کہانی ہر جگہ گھڑنے اور سننے کے عادی لوگ ہیں, اور ہم ہر جگہ کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پہلو نکالتے ہیں, تو اس طرح کی جتنے بھی واقعات ہیں اس کی مذمت کرتے ہوئے بھی ہم اس میں مسالہ بھی ڈالتے ہیں, کوئی اپنے لیے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور اشفاق احمد نے ایک دفعہ کہا تھا, اور یہ بات میں نے خود انہیں کرتے ہوئے سنا, کہ ہم لوگ کئی دفعہ کچھ ایسے ٹاپکس پر تلخ جو موضوعات ہوتے ہیں, جیسے مرچ سے انہوں نے مثال دی کہ مرچ کھاتے ہوئے لیتے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک ٹائپ آف پوائزن ہے, لیکن ہم لیتے ہیں اور بے شک ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں. تو بعض اوقات اس کے اندر تکلیف دہ چیز کے اندر بھی ہم انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں. اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے نا, جیسے بارش کا ایک قطرہ سیپ کے منہ میں جائے تو اسے موتی بنا دیتا ہے, سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنا دیتا ہے. اب تو آپ نے بہت شاعرانہ جی کوئی گفتگو شروع کر دی ہے, تو ایک بڑا خوبصورت سا گیت ہے, اور اس گیت کو سنتے ہوئے ہمیشہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دنیا کی جو لاکھوں سال کی ہسٹری ہے, انسانوں نے جب بیان کرنا شروع کیا, لکھنا شروع کیا, تو بہت سارے لوگوں نے لکھا, پھر آنے والوں نے اس سے بہتر لکھا, پھر اس سے اگلے لوگ جو تھے انہوں نے ان ٹاپکس پر وہ باتیں بھی کہہ ڈالی جو انسان کے جذبات خیالات میں کہیں پیچھے چھپی رہ گئی تھیں. ایسا ہی کام کرنے والے ایک صاحب تقریباً 30 برس پہلے آئے, اور 30 برس پہلے کا یہ گیت ہے. ایکچولی تو ان کی ہسٹری 50 سال کی ہے, ان کا نام ہے ساحر لدھیانوی. تو ساحر لدھیانوی نے یہ ایک گیت لکھا, بہت خوبصورت گیت, اور میں آج بھی جب یہ سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ساحر کی نظر
आने वाले वक्त पर कितनी गहरी और कितनी अच्छी थी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो जनाब आज हमारे दरमियान आसमा सईद खान मौजूद हैं, कल ये नहीं होंगी, मेरा मतलब है कि कल तो शो ही नहीं है ना। वैसे भी हर एक ने आना है और चले जाना है। हाँ, वो अभी जो कह रहे थे इस टॉपिक पे भी लोग बहुत कम बात करना चाहते हैं कि उन्होंने चले जाना है। गीत में जैसे उन्होंने कहा कि कल कोई मुझको याद करे, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ क्यों गीत हम कोई सुन रहे मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए कि वक्त अपना बर्बाद करे। तो मेरे अंदर से आवाज उठ रही थी कि नहीं नहीं साहिर साहब, हम आपको आपके गीत के लिखे जाने के 30 साल बाद याद भी करते हैं और आपका जिक्र भी हो रहा है, और जिन्होंने गाया वो भी अब चूंकि मौजूद नहीं है सिंगर, तो बहुत अच्छा काम कई दफा अपनी लाइफ इतनी एक्सटेंड कर लेता है। आज भी लोग गालिब के कितने आशिक हैं, गालिब की शायरी को आज के जज्बों की तर्जमान शायरी कहा जाता है, इकबाल की फिलॉसफी को आज भी वक्त से आगे समझा जाता है। तो ये शायरी का लफ्ज का कमाल है, और लफ्ज तो हमारे सुनने वाले भी हमें भेजते हैं और ये लफ्ज हमें पहुंचते हैं उनके मैसेजेस के थ्रू। क्या मैसेज? जैसे कि सदफ के हमें लफ्ज पहुंच रहे हैं। क्या मोहसिन साहब, डॉक्टर साहिबा को वेलकम, बहुत अच्छा टॉपिक रखा है आपने, मोहब्बत को कोई समझ नहीं सकता। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप क्लिनिकल मैं सबको यही बताती हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन आप चूंकि हॉस्पिटल में हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, तो इस वजह से आपको फिर ज्यादातर लोग डॉक्टर कहते होंगे। वो आगे उनकी बात भी सुन ले। उन्होंने कहा कि मोहब्बत को कोई समझ नहीं सकता, ऐसे लेवल को मोहब्बत से दूर रखें। अच्छा, ठीक है। जहान कह रही हैं कि पीपल हु मोलेस्ट किड्स यूजुअली आर नॉट स्ट्रेंजर लर्किंग इन बुशेस, इट नीड अटेंशन एंड वेरी केयरफुल टोल्ड टू यंग वंस विद अ सीरियस नोट। और अवैस अनवर साहब कह रहे हैं जौहर टाउन से कि ग्रेट मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इंडिस्पेंसिबल टॉपिक यू हैव टुडे शुड बी अप्रिशिएटेड अ लॉट। बहुत शुक्रिया अवैस साहब, बहुत शुक्रिया जहान। अली अनीस कह रहे हैं नहीं, ये इस तरह पता है, मैंने कहा इकट्ठा शुक्रिया करते हैं। इस तरह ये हो जाता है कि वो जिसने मैसेज भेजा बेचारे ने, उसका अगर नाम के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। और शुक्रिया, चलिए वन बाय वन करें। सदफ का भी बहुत शुक्रिया। तो इन तीनों के बाद आपने जो चौथा नाम दिया वो है
علی انیس. علی انیس. اوکے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک وچ نیڈ ٹو بی ڈسکس. اے ویری گڈ ایفرٹ بائی یو گائز اینڈ اسپیشلی ماشاء اللہ ڈاکٹر آسما سعید از ویری امپریسو. اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ڈاکٹر نہیں ہے. اچھا, تو ہم بات آج کر رہے ہیں سیکشل ابیوز کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ رپورٹ نہ کرنا, کسی کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوتا ہے اور وہ رپورٹ نہ کرے, تو اس میں تو وہ ایک سوشل پریشر اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن پر ہم نے بات کی. جو ابیوزر ہے وہ ابیوز کس سائیکی کے تحت کرتا ہے, اس پہ قصور کس کا ہے؟ کیا وہ بیمار ہے ذہنی طور پہ, نفسیاتی طور پہ, یا کوئی ہیلدی پرسن بھی کسی بایولوجیکل نیڈ کے پریشر میں ایسا کر سکتا ہے؟ اور پھر ایسے شخص کو انٹروین کیسے کیا جائے؟ اس کے سولوشن پروگرام کی طرف ذرا آتے ہیں. دیکھیے, کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. انسان خطا کا پتلا جنرلی کہا جاتا ہے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو ابیوزرز ہوتے ہیں, پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں, دے دیم سیلف ہیو بین سیکچولی ابیوزڈ. لیکن ہم کئی دفعہ لیکن ہم ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس لیے آپ یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے نا کہ ہر کوئی کرے. ہر کوئی کرے. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ دے ہیو بیکم لائٹ فار ادرس. آپ اگر انٹرنیٹ پہ کریں, براؤز کریں, تو کتنی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو ایکسپیرینسز ملیں گے کہ ان کے اپنے ساتھ ہوا, اور اب وہ ویب سائٹس رن کر رہے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی اسٹوریز کو شیئر کر رہے ہیں. یا اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا اور وہ کر رہا ہے. ہاں بالکل, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے پیچھے اب ہم جب بات کرتے ہیں, کچھ سائکیٹرک ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بائی پولر ڈس آرڈر میں وین اے پرسن گوئنگ تھرو مینک فیز, اس میں سیکشل ریلیشن جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے میں آتی ہے اس موڈ میں, اور پیپل ریکلیس ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ایون وہ چونکہ کافی رسکی بیہیویئرز رکھتے ہیں اور رسک ٹیکنگ ان کے اندر کافی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ ایکسپیریمنٹس کافی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر انسائٹ نہیں رہتی نا کہ وہ غلط کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں. دے ایون ابیوز دیئر مدرس, دے ایون ابیوز دیئر سسٹرس. اور اسکیزوفرینیا میں یہ کافی زیادہ, اسکیزوفرینیا میں بہت زیادہ ہے, سائیکوسس میں یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں وین اے گرل اور اے گائے ہیو بین سیکچولی ابیوزڈ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ملٹیپل ابیوزز میں چلے جاتے ہیں, کچھ ابیوز کرنے بھی لگتے ہیں. پچھلے دنوں ایک 16 سال کی بچی تھی میرے ساتھ, اس میں کام. میں معافی چاہتا ہوں, آپ سے بڑی سیریس گفتگو ہو رہی ہے. اب تک کی گفتگو میں جتنے آپ نے ریفرنس دیے وہ سارے 16 سال کے ریفرنس ہیں. انفیکٹ میرا جو سینٹر ہے دیٹ از ایڈولسنٹ ہیلتھ سینٹر. اچھا. اور اس میں جو میں ابھی آج کل ڈیل کر رہی ہوں وہ اسی ایج کی. اچھا, صرف اسی ایج کی. نہیں, صرف نہیں, دوسری ایجز کی بچیاں بھی آ رہی ہیں جو میں نے کچھ بتائی ہیں, 20-25 ایسے بھی ہیں. لیکن جو موسٹ انٹرسٹنگ ورڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا اتنا ہم اس کو جج نہیں کر سکتے. آسما سعید, میں معافی. اچھا, ان کے پیرنٹس کو, سوری میں بھی معافی چاہتی ہوں, کیا ان کے پیرنٹس معافی چاہتے تو ہیں لیکن لے بھی لیا کریں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ کے پاس اتنے کیسز آتے ہیں, کوئی ان کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ لوگ اب چلے جائیں سیکریٹریسٹ کے پاس, یا خود سے ان کو نیڈ فیل ہوتی ہے, اتنا ایکسٹینڈ پہ پرابلم چلا جاتا ہے بچے کا کہ وہ انہیں آنا ہی پڑتا ہے؟ ویری پرٹیننٹ کوسچن. موسٹلی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہم اس وجہ سے کسی پرابلم میں ہیں. میریٹل پرابلمز ہوتی ہیں, تعلق ڈیورس تک پہنچا ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا پیچھے کیا بیک گراؤنڈ چل رہا تھا اس کے ساتھ. اکثر لوگ سننا نہیں چاہتے. نہیں, ایک منٹ, اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا. ڈیورس تک بات پہنچی ہوتی ہے, مطلب ابیوز کس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے؟ خاتون کے ساتھ. بوائز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن دے فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو رپورٹ. فیمیلز کے ساتھ جب ولنریبلٹی سرفیس پہ آتی ہے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں, اس کو ہمیں تھوڑا کلیئر کرنا پڑے گا جب ہم اس پہ بات کریں. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ خاتون ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا سیکشل ابیوز ہوا جو کہ اس کے ہسبینڈ کو پتا چلا اور اس نے سمجھا کہ اس کے کردار ایسا نہیں. اچھا, پھر کیا؟ آپ کو پتا ہے, اگین آپ اس ورڈ پہ کچھ کہیں گے, آپ کو پتا ہے جب یہ نہیں, بالکل جلدی سے کرنے کی بات. دیکھیں, ہم آن ایئر بالکل مذاق نہیں کریں گے. محسن صاحب 1 منٹ ہے ان کے پاس, جلدی سے بات. جب کسی کے ساتھ ابیوز ہو جاتا ہے نا, تو اس کی جو ٹرسٹنگ ادرز ایک ایبلٹی ہوتی ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور جب آپ وین یو انٹر انٹو اے سیکشل ریلیشن شپ ود یور اسپاؤس, تو آپ کی جو میکینزم ہوتا ہے دیٹ ویریز. کچھ لوگ ایکسیسو ایکٹ آؤٹ پہ جاتے ہیں
اور کچھ لوگ withdrawn ہو جاتے ہیں. ایون سیکشل ڈس آرڈرز دیکھنے میں آتے ہیں, سیکشل اوورژن ہوتی ہے, اوائڈنس ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پیپل ایون ڈونٹ فائنڈ آؤٹ وٹس دا ریزن. ایٹ دا سیم ٹائم they push the person and they pull the person. They would crave the person but they would punish or maybe push away. انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک. خاموشیاں آواز ہے, تم سننے تو آؤ کبھی, چھو کر تمہیں کھل جائیں گی, گھر ان کو بلاؤ کبھی. بے قرار ہے بات کرنے کو, کہنے دو ان کو ذرا. خاموشیاں جناب, یہ جو گیت تھا خاموشیاں, یہ مسمہ مغل نے ڈیڈیکیٹ کیا مستنصر باجوہ صاحب کے لیے, اور ڈیڈیکیشن کا ہم ذکر شروع میں نہیں کر سکے کیونکہ کمرشل بریک کے فوراً بعد یہ گیت ہم نے آن ایئر کیا. تو امید ہے کہ گیت جنہوں نے چاہا, جنہوں نے سنا, انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ کس کی طرف سے کس کے لیے. مصباح, آپ کا بہت شکریہ, آپ شو پر ہمارے ساتھ ساتھ. مصباح بہت ہی خوبصورت سافٹ سانگ تھا. بالکل ٹھیک ہے. آپ مصباح بہت خوبصورت کہہ کے ذرا سا رکی تھیں تو میں نے کہا آپ ان کی تعریف کر رہی ہیں. ہاں, وہ بھی بہت خوبصورت ہے. میں ابھی آف ایئر بھی یہی آپ آسما سعید خان کیسی ہیں؟ ہاں, وہ بھی ویسی ہیں جیسی مصباح ہے. میں کیسا ہوں؟ آپ اللہ ہی جانے آپ کیسے ہیں, وہ صدف جانتی ہوں گی. صدف کے میسج ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ محسن صاحب میرا آپ سے جو پیار ہے نا انمول ہے, جس کا کوئی مول ہی نہیں ہے, اور یہ آپ پراؤڈلی میم آسما کو بتا سکتے ہیں. پراؤڈلی میم. اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سیکشل ابیوز کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ انٹرنیٹ ہے. سب سے بڑی وجہ, جب انٹرنیٹ نہیں تھا تب بھی یہ کیسز رپورٹ تو ہوتے تھے. رپورٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ ہوتے تھے, لیکن رپورٹ نہیں ہوتے. ایسے ہوتے تو تھا سب کچھ. اچھا, یہ جو ہاسٹل لائف ہوتی ہے اور یہ جو ہم ٹیچرز, یہ جو ہم ڈرائیورز کے سپورٹ بچے کر دیتے ہیں اور میڈز کے حوالے کر کے گھروں سے چلے جاتے ہیں, اس کو مثال ہم 2-3 طرح سے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیچرز کے زمرے میں وہ ٹیچرز بھی آتے ہیں جو اسکول, کالج, یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں, اور ٹیچر میں وہ بھی جو دینی تعلیم دیتے ہیں, وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. ہاں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت ایسے بلائنڈلی فیتھ نہیں کر لینا چاہیے. کرنا چاہیے کہ یہ قاری صاحب ہیں تو ہم اکیلے بچے کو ان سے تو کچھ, وہ انسان ہے, وہ انسان ہے, اور ان سے بھی خطا غلطی ہو سکتی ہے. تو کچھ ایسی جگہ پہ آپ ان کی سیٹنگ رکھیں بچے کی اور ٹیوٹر کی اور قاری کی, کہ جہاں آپ لوگ کا گزر ہو, آپ کو آوازیں آتی ہوں, آپ کی نظر بھی ان پہ پڑتی ہو, ایسی جگہوں پہ ہونا چاہیے. کیا آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل ایسا ہے, لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی جو انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ وجہ ہے. ڈرگس ہیو بیکم دا موسٹ لیڈنگ کاز آف سیکشل ابیوز. جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں دے موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈرگ انفلوئنس میں ہوتے ہیں. اور آج کل تو جیسے آپ نے دیکھا کہ میروانہ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں, اب پاکستان اٹس سو کالڈ اسلامک کنٹری, مگر آپ یہاں پہ دیکھیں الکوہول اور یہ ہیش اینڈ کوکین اینڈ کرسٹل میتھ ایٹسٹرا دے ہیو بیکم سو کامن. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. ہاں, انٹرنیٹ نے ان چیزوں کو ایکسپوز زیادہ کر دیا ہے. اب جس کا جو ظرف ہے وہ اس طرف تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا. اٹس لائک پیٹرول اور آگ اکٹھے ہو گئے. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے, ایک عجیب سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف جو کہ ایک فزیکل کانٹیکٹ کے لیے ڈاکومنٹڈ ریلیشن میں ہیں, اس میں بھی اگر جو وائف ہیں ان کے کانسینٹ کے بغیر ہسبینڈ انہیں اپروچ کرنا چاہے گا تو کیا وہ بھی سیکشل ابیوز ہوگا؟ آف کورس. اچھا, بالکل. اس کو ڈیفائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ وداؤٹ کنسینٹ اینی انڈیزائرڈ سیکشل ایکٹ اٹ از کالڈ سیکشل ابیوز. سیکشل اسالٹ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ انفریکوینٹ ہوتا ہے اور جس کی انٹینسٹی ویری کرتی ہے, اور ایک امیڈیٹ اچانک سے جو ایک ابیوزر ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے. اس کے بعد ایک جو بھی وکٹم ہوتا ہے
اچھا 3 طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں، وکٹم، سروائیور اینڈ تھرائیور. جو وکٹم ہوتا ہے وہ ایک دم سے شوک اور نم ہو جاتا ہے. اگر ہم گریف میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو یقین ہی نہیں آتا، ہاؤ کڈ اٹ ہیپن ٹو می، وہ ٹوٹلی نم ہو جاتا ہے، اپنی باڈی اور اپنے برین کو لے کے ڈسوسیٹڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کے اس کو کہ یہ ہوا کیا، ناؤ وٹ، ایک دم سے اس کو پین، شیم اور فیئر کی فیلنگ آتی ہے. وہ کس کو کیا بتائے گا، وہ کیسے بتائے گا، وہ اپنی اس باڈی بتائے گا بھی، یہ نہیں بتائے گا، آف کورس نہیں. فی الحال تو اس کو لگے گا اٹ مسٹ بی اے نائٹ میئر، وہ نہیں بتانا چاہتا کسی کو بھی. ہمارے یہاں اس کو سوشلی ٹیبو ایسے ہی تو کر دیا نا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ اٹس ویری سیکریٹ، اسپرچولیٹی، سیکشولیٹی، دے آر آل ویری ویری سیکریٹ. آپ ایک پرائیویٹ، یو اون سم تھنگ، اور کوئی چور آ کے ایک دم سے آپ سے وہ چیز لے جائے، آپ کی انوسینس لے جائے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ باقی نہیں رہا. کوئی آپ کی کار لے جاتا ہے، کوئی آپ کا موبائل لے جاتا ہے، آپ اس وقت ایک گریف سے گزرتے ہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے، معافی چاہتا ہوں دوبارہ آپ کی بات روکی، اور امید ہے کہ یہ جو بات ہے میں کہہ پاؤں گا کہ ایسا کوئی شخص جو کہ سیکشلی ابیوزڈ ہے، کیا وہ پھر بالکل نفسیاتی طور پہ اچھی ہیلدی ذہنی اور نفسیاتی حالت پر واپس آ جاتا ہے، اور اس کی ضرورت پوری کیسے ہوتی ہے؟ الحمدللہ ایسا ہوتا ہے. یہی بتانے کا آج یہاں آنے کا مقصد ہے کہ اس بغیر کا کسی ٹریٹمنٹ کے نہیں. ہاں یہ آپ کا اچھا سوال ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. کاؤنسلنگ کے تھرو اب وہ کاؤنسلنگ ضروری نہیں کہ آپ کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے لو. وہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا اسپاؤز ہو سکتا ہے کہ نیچر ہو سکتا ہے کہ آپ کا اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ، ان نماز یو آر کرائنگ اینڈ یو آر شیئرنگ آؤٹ یور سیلف، بٹ یو ایکسپٹ اٹ کہ یہ ہو گیا ہے، اور ناؤ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ہیل. ایک پرسنل ڈیسیژن، ایک پرسنل کمٹمنٹ، دیٹ کاؤنٹس اے لاٹ. اکثر ہم لوگ جو ہیں وہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. ایک ایسا وہ ہماری ایک جاننے والی ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ کافی عرصے سے کچھ پرابلم چل رہی تھی اس طرح کی، وہ گھر میں ڈسکس نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ کافی زیادہ پرابلمس کا شکار ہو گئی، کچھ ڈرگس میں بھی آئی، اور اس طرح سے وہ اسی وجہ سے کہ وہ کسی سے یہ شیئر ہی نہیں کر پا رہی تھی اس کے ساتھ ہوا کیا، ہو کیا رہا ہے. تو جب انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ڈسکس کیا تو اس کے بعد وہ ریلیکس ہو گئی. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، ہم کسی کے سامنے کتھارسس کر لیں، ہم کسی کو شیئر کر لیں، شیئر کرنے سے پھر ہم تھوڑا سکون میں ہو جاتے ہیں. اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. کسی فیملی ممبر سے، اپنے پیرنٹس میں سے کسی سے شیئر کر لیا جائے. سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اپنی پین بتا رہے ہیں. اچھا لیکن اس میں بھی پھر بہت سوچا سمجھا جانا چاہیے. بعض اوقات یہ بتا دینا کسی ریلیف کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ بتا دینا کسی نئے کرائسس کو دعوت دینے والی بات بھی ہے. اگر کسی لڑکی کے ساتھ اس کا بھائی یا اس کا کوئی فیملی ممبر یا ایسا رشتہ جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا، اگر اس کے بارے میں ایسی بات ہوتی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، تو چونکہ بیٹے ماؤں کو زیادہ عزیز ہوتے ہیں تو وہ بیٹی کو برا سمجھنے لگے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی فیملی میں اسپریڈ ہو جائے. دیکھیں آج ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ہمیں فیئر سے آپریٹ کرنا ہے یا فیتھ سے آپریٹ کرنا ہے. اس وقت ایک لڑکی کی عزت اس کی زندگی ہے. اگر وہ اپنی ماں کو اس ڈر سے نہیں بتاتی کہ پھر کیا ہوگا، بھائی کما رہا ہے یا بہن یا ماں باپ کما رہا ہے، جو بھی ہے، اس وقت اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میری عزت اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ محفوظ ہے. ایسے پیرنٹس جو آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہے، آپ کا حق کیا بنتا ہے اپنی حفاظت، نہ کہ آپ اس وقت اپنے بھائی کے خوف یا کیا ہو جائے گا کے خوف میں چلے جاؤ. کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ خوف کو سرینڈر کر دیتے ہو تو آپ ساری زندگی اس کے کیپٹیو ہو جاتے ہو، ساری زندگی کے لیے اس کے قید میں آ جاتے ہو. ایسا ہوتا ہے. آپ کی ایگزامپل بھی ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جب مدر کو بتاتے ہیں تو ریلیف فیل کرتی ہیں. یہ اس لیے کہ مدر ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی کمپوزڈ ہیں، شی از ریڈی ٹو ہیئر. لیکن ایسی بھی مدرز ہیں جو کہ ڈپینڈنٹ ہیں ایموشنلی اپنے بیٹوں پر یا فائنینشلی یا وٹ ایور، دے فائنڈ اٹ ویری ہارڈ کہ وہ اس کو سننا بھی چاہیں. اب ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹی پہ غصہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انکانشیسلی دے فیل لائک اس نے مجھے. اکثر مدرس یہ بھی کہتی ہوں کہ اب یہ بات کسی سے نہ کرنا، بالکل، اور یہ سوچنا بھی نہیں کہنے کا، یا اب اس میں ایسے وہ الٹا اور پریشر میں بچی آ جاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کو ایون یہاں تک آ جاتا ہے کہ تم نے کپڑے کیسے پہنے تھے، یہاں تک آ جاتا ہے کہ تم نے تو اس کو کسی طرح سے نہیں اکسایا تھا، تم ادھر اس جگہ گئی ہی کیوں تھی.
تم وہاں بیٹھی کیوں تھی؟ تم وہاں بیٹھی کیوں؟ تمہاری تو عادت ہی ایسی ہے. بالکل, تم نے خود اس کو اٹریکٹ کیا ہوگا اپنی طرف. اب جب آپ ایک وکٹم کے ساتھ اس طرح کی بات کر رہی ہیں, سو یو ہیو نو گارنٹی کہ وہ کس پین سے گزر رہی یا گزر رہا ہوگا. اس کو لگے گا کہ آئی ایم ریسپانسبل فار دا مس فارچون دیٹ ہیز اکرڈ ٹو می. جناب, وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا اور چند منٹس ہمارے پاس بچے ہیں, جبکہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس پر کافی زیادہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور ہمارے لسنرز جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی ہمیں بڑا اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں. شفیق صاحب نے ہمیں یو کے سے کال کیا, لندن میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پر ہماری نشریات سنتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ کسی اگر منسٹر کے ساتھ سیکشل ابیوز اس نے کیا یا اس کے ساتھ ہوا, یا اور بہت ساری ایسی انہوں نے مثالیں دی, نام کوٹ کیے شفیق صاحب نے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ان کے بارے میں بات ہوتی ہے, ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوتی ہے, ایون یہاں تک کہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی شفیق صاحب نے بات کی ہے کہ یہ انسان کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے جب کوئی سیکشلی ابیوز کرتا ہے کسی کو, تو یہ ہیومن رائٹس کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. آسما سعید خان, گفتگو کے اختتام پر چند لمحوں میں آپ اس کو سم اپ کیسے کریں گی, اور یہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2016 کے مارچ کے 27ویں دن جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو امکان لگ رہا ہے کہ اگلے 1-2 سال کے اندر اس حوالے سے سیٹسفیکٹری اویئرنیس پاکستان میں آ جائے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ لاسٹ میسج کہہ دوں گی, میں یہی کہوں گی کہ یہ ہو گیا ہے, ایک ایکسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ کیا ساری زندگی اسی پین کے دلدل میں رہنا ہے؟ آپ کی چوائس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کو وکٹم بننا ہے, سروائیور بننا ہے, یا تھرائیور بننا ہے. اب یہ آپ کی پرسنل ہیلنگ کی کمٹمنٹ ہے. سیکنڈلی, آپ نے کہا کہ کس طرح سے 2016 میں جو ہم نے بات شروع کی ہے یہ کہاں جائے گی. آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے مزید بات ہوگی. ہم صرف یہیں سے اسٹارٹ کر لیں نا کہ لوگ اوپن اپ ہونا شروع ہو جائیں, لوگ بات کرنا شروع ہو جائیں. ہماری بہت بڑی سکسیس ہے یہ کہ جہاں پہ فیملیز اس پہ بات نہیں سننا چاہتی, نہیں کرنا چاہتی, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے فیملیز کو بتاؤ, بٹ یس یو کین گو ٹو اے کاؤنسلر, یو کین آپ براؤز کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ, اپنی انانیمس اسٹوری شیئر کریں, اپنے اندر سے اس پین کو ریلیف کریں. آپ ڈینائل سے نکلیں. بالکل, آپ پین ڈیزرو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی محبت سے بنایا ہے. ایک حادثے کو آپ اپنی پوری زندگی کیسے سونپ سکتے ہیں؟ یو ڈیزرو لو, یو ڈیزرو ٹو بی ریسپیکٹڈ. آپ نے خود اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہو کسی اور لڑکی کے ہنستے ہوئے, ایز اف یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو لاف, یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ہیپی. نو, اٹس ناٹ ٹرو. آپ کسی اور کی سزا خود کو کیسے دے سکتے ہیں؟ صحیح 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 صحیح. تو اس طرح انسان گریف اس کا کم ہو جائے گا. شیئرنگ کرنے سے بہت فرق ہوتا ہے. اس کی ڈفرنٹ سٹیجز ہے. اٹس اے ویری لینتھی ٹاپک. تو آج کے اس ساری بات چیت کا خلاصہ اگر ہم لیں تو وہ یہ ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا, اس بارے میں فیملی کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز رپورٹ کرتا ہے کوئی فیملی ممبر, تو اس کو تحمل سے سن کے دبانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس کے سلوشن کی طرف جائیں. اور اگر آپ بے بس ہیں اس ابیوزر کے لیے جو کہ جس پر ہو سکتا ہے آپ کی فائنینشیل ڈیپینڈنس ہو, اور آپ اس وجہ سے اپنے گھر کی کسی لڑکی یا بچے کو جو ہے وہ دبانا چاہیں, تو ایسا نہ کریں, بلکہ اس ابیوزر کی ہیلپ کریں. اس کے کسی سائیکیٹرک النس کی وجہ سے بھی وہ ایسا کر سکتا ہے. اور آج اگر وہ اپنی فیملی ممبر میں کسی بہت عزت والے رشتے کے ساتھ ایسا کرتا ہے, تو کل کو یہ بات باہر بھی ہوگی, بات بڑھے گی. تو بیماری کو پہچاننا بہت ضروری ہے, وکٹم کی فوری مدد کرنا تاکہ اس کی بحالی ہو سکے, اور اس کی کاؤنسلنگ کی اگر نیڈ ہے تو پھر اس کے کاؤنسلر سے رابطہ کیا جائے. اس کے علاوہ گوگل ایک بڑا زبردست ٹیچر ہمارے پاس موجود ہے. آپ کچھ بھی لکھتے ہیں گوگل پہ تو اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں. کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو غلطیاں ہیں وہ کرنا کم کر دیتے ہیں, اور پھر آپ بہتری کی طرف آتے ہیں. تو آسما سعید خان, آج کے اس ٹاپک پر بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم نے میرے خیال ہے معاشرے کو ان 2 گھنٹوں کے اندر کم از کم کی سطح پہ اس لیول پہ تو سرو کیا کہ اس بارے میں بات کی, اور اس بارے میں بات کرنے کی دعوت پر زور بھی دیا.
تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شو پر شامل ہوئی اور اتنی قیمتی بات چیت آپ نے کی. جزاک اللہ خیر. آسما سعید خان ہمارے ساتھ رہیں اور محسن نواز اور وصال آپ کے ساتھ تھے. شو آپ مصرف 103 سے ہمارا سنا کرتے ہیں ایوری سنڈے 12 to 2 اور شو پر آپ کی رائے کا بہت بہت شکریہ. جن لوگوں کے میسیجز شامل نہیں ہو سکے ان سے میں بہت معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی کچھ ایسی قلت رہی کہ جس وجہ سے آپ کے کچھ وائس میسیجز بھی آن ایئر نہیں ہو سکے, لیکن وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ضرور. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر. سن سونے کوئی ہو نہیں لگا جو دے روح نو سکون چکے جو نخرا میرا تیرے بن سن سونے کوئی ہو نہیں لگا جو دے روح نو سکون چکے جو نخرا میرا میں سارے چکے بیٹھیا امریکہ روس ملیشیا نہ کتے بھی کوئی فرق سی ہر کسے بھی کوئی شرط سی کوئی منگتا میرا سی سما کوئی ہوتا صورت تے فدا کوئی منگتا میری سی وفا نہ منگتا میریاں پلا تیرے اور نہ کسے منگنی میریاں بلا تیرے بن اور نہ کسے کرنی توپ بچ چھا تیرے بن سن سونے کوئی ہو نہیں لگنا جو دے روح نو سکون چکے جو نخرا میرا سانو یاد کر ہسیا سی میں ہسا عجیب پر تو نہیں سی ہسیا دل وچ تیرے جو راز سی مینوں تو کیوں نہیں دسیا تیرے بن سانو اے راز کسے ہو نہیں دسنا تیرے بن پیر دا Multan, Faisalabad, 103 FM.